چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اب کیا ہونا ہے ان کا بھی بتا دینا. ان کے تو اتنے سیکریفائسز ہیں, اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے, میرے خیال سے انہوں نے کہنے پہ اپنی پارٹی چھوڑ کے چلے آئے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر میں صحیح سمجھتا ہوں خان صاحب کو, میری اسیسمنٹ ٹھیک ہے, وہ کسی کے بھی نہیں ہوئے کبھی, یہ ایک روایت ہے. تو وہ پرویز الہی صاحب کے بھی نہیں ہوں گے, یہ وہ کہنا ان کے چاہ بھی رہے نہیں ہیں. ہوں گے, اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہی ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ہم ادھر کے رہے نہ ادھر نہیں, کے. بڑا اہم عہدہ انہوں نے آفر کیا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ صدر بن جائیں پارٹی کے. صدر بن جائیں. اور آپ کا خیال ہے کہ سارے کہیں گے آجائیں آجائیں آجائیں, ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کے علاوہ نہیں چلتی, نہ کسی کی چل سکتی ہے. تو یہ تو خود ہی آپ نے اپنی بات نگیٹ کر دی کہ خان صاحب کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی ہے وہاں پہ. میں خان نے صاحب نے نگیٹ فیصلہ نہیں کی, کر لیا تو میں نے ٹھیک ہے, نگیٹ نہیں کی, میں پارٹی نے اپنا آرگومنٹ کنفرم کیا ہے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے. اور وہ دبنگ فلم کے جو ہیرو تھے سلمان خان صاحب, وہ کہتے تھے ایک سٹیج پھر ایسی آتی ہے کہ میں اپنی بھی نہیں سنتا. خان صاحب پھر اپنی بھی نہیں سنتے. صحیح. چلے جی, ایک چھوٹا سا بریک اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لے لیں, کیونکہ کراچی میں بھی جو معاملہ ہے وہ کافی گرم ہوا ہے. جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہی. کیا ہو رہا ہے وہاں پر, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے استعفے جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ڈیمانڈز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. پی ٹی آئی استعفوں کے باوجود قومی اسمبلی میں 3 اہم عہدوں کی خواہش مند ہے, اور اسپیکر سے اپوزیشن لیڈر, چیئرمین پی ایس سی اور پارلیمانی لیڈر کے عہدے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کا مطالبہ کیا جائے گا. تو بخاری صاحب, یہ فیئر مطالبہ ہے آپ کے خیال میں, یا پھر جو ہے وہ یہ نہیں پورا ہو سکے گا؟ دیکھیے, ان کی پارٹی جو ہے نا, انہوں نے ساری اپنی اسٹریٹجی اور اپنی ڈیفینس اور اپنا نالج جو ہے وہ ڈرائیو کیا ہے خان صاحب سے. جس طرح خان صاحب جو ہیں ایسے مطالبات کرتے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے, وہی حال ان کا بھی ہے. دیکھیے, صورتحال یہ ہے کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر اگر وہ واپس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تینوں عہدے ان کا حق ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ اپنے ہاتھ کٹوا چکے ہیں. اگر ایک 35 پنکچر کا جھٹکا اور آ گیا پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے نا پاسبل, بیکاز سب نے ریزائن کیے ہوئے ہیں, سب نے ببانگے دوہل نعرے مارے ہوئے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے, پریس کانفرنسز میں, پارٹی اجلاسز میں, ہمارے استعفے منظور کرو ہمارے. تو یہی ہوتا ہے جب آپ جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں تو بعد میں آپ کو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ایک جھٹکا اور مل سکتا ہے, اور یہ اور استعفے جو ہے آپ دیکھیں نا, اطارٹ سے لے کے ہر شخص نے یہ کہا کہ جناب کسی نے 35 پنکچر کہا, انہی کو یاد دلایا خان صاحب کو ان کے اپنے الفاظ. کسی نے کہا جی کہ یہ سرپرائز ہے, کیسا رہا, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی گیم میں پھر یہ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ عمران خان صاحب کے فیصلے غلط تھے. عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی اس نہج کو پہنچی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارشلی اس میں کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب آپشنز کیا ہیں. جو اعتزاز احسن صاحب ہیں, جو بہت حمایتی ہیں, آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے بڑے وہ پرستار بھی ہیں, لیکن انہوں نے بھی اچھی خبر نہیں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ تو اب جا نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نا کا مسئلہ بھی تو ہے نا. آپ سمجھے نا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ان کے پارٹی کے لوگ کیسے کوشش کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے منظور کر لیا کہ آپ نہیں جا سکتے. عمران خان صاحب نے کیسے یہ سوچا کہ وہ واپس بھی جا سکتے ہیں اس چور پارلیمنٹ, اس لیگل, اس غیر اخلاقی, اس غیر آئینی پارلیمنٹ میں, جس کے اوپر وہ ایک طرح سے تھوک کے آئے تھے باہر نکل کے کہ لعنت بھیجتے ہیں اس پارلیمنٹ کے اوپر. پہلے بھی کہا تھا انہوں نے, 2014 میں بھی کہا تھا نا انہوں نے کہ لعنت بھیجتے ہیں اس پارلیمنٹ پہ. جس تم تراک سے آپ آئے تھے, آپ کی کدھر گئی وہ ساری انا؟ آپ کس منہ سے واپس جا رہے ہیں پھر؟ کیا آپ پنجاب میں بھی یہی کریں گے؟ کیا آپ کے پی کے میں بھی یہی کریں گے؟ تو آپ کے آپشنز لمیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں نا, اعتزاز احسن صاحب نے جس طرح 2 آپشنز کے بارے میں کہا کہ یا تو عدالت جائیں سڑکوں پر, آپ کو لگتا ہے کہ سڑکوں پر جانے کا ایک بار پھر سے اب وہ ایڈونچر جو ہے وہ خان صاحب کرنا چاہیں گے, یا پھر رخ عدالتوں کا ہوگا؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی دونوں ہی چیزیں ہو چکی ہیں اور ان میں مزید گنجائش نہیں ہے. پارلیمنٹ میں واپس جانے کا جو اندیا دیا انہوں نے, یا جو خواہش ہے, اس کا آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ ایک بیان کے بدلے میں 35 ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گئے. سڑکوں کے اوپر تو وہ 8 مہینے سے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 25 مئی سے زیادہ, 26 نومبر سے زیادہ سڑکوں پر جا سکتے ہیں؟ وہ انہوں نے ٹیسٹ کر لیا اپنا آپ. تو میرے خیال سے یہ آپشنز تو اب ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس ایک آپشن رجیم چینج کے سے پہلے بھی تھا, رجیم چینج کے دوران بھی تھا, اور اب بھی ہے. وہ کیا؟ اور وہ ہے کہ وہ بیٹھ کے مذاکرات کریں. صدر مملکت نے مشورہ دیا ہے, ویسے صدر مملکت نے کوششیں بھی کی, لیکن وہ ہے اس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. نہ وہ اسپیکر کی سنتے ہیں نہ ڈپٹی اسپیکر کی سنتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میرے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. خان صاحب کوئی اپنی دنیا. لیکن بخاری صاحب وہ پھر بھی وہ ان کو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں جس طرح اسمبلیوں کا تحلیل کرنا اور اب یہ دھمکی دینا کہ میں ساری جگہوں سے خود الیکشن لڑوں گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن ہوگا پھر اسمبلیوں کے اندر وہ انفیکٹو ہو جائے گا نا، کہ وہ لڑیں گے تو پھر ایک سیٹ کے اوپر وہ آئیں گے، باقی تو پھر دوبارہ الیکشن کرانا پڑے گا. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اپریل تک تو مجبور ہم کر ہی دیں گے، گھٹنے ٹیک دے گی حکومت. میں عرض کروں آپ سے، ایک تو یہ جو انٹرم گورنمنٹس بننے جا رہی ہیں نا، یہ 3 مہینے کے لیے نہیں ہے، مجھ سے آپ لکھوا لیں. اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ اس وقت تک چلیں گی جب تک جنرل الیکشن نہیں ہوتے ہیں. دیٹ مینس یہ اگست تک تو ہیں ان پلیس. یہ میرا اپنا ہنچ ہے، آئی کین بی رانگ، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میرا خیال ہے، میری یہ پولیٹیکل کیلکولیشن ہے کہ یہ ارینجمنٹ از گوئنگ ٹو لاسٹ مور دین 90 days. ایک تو یہ آپ سمجھ لیں. تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. which means what? which means کہ انتخابات کو فار ون گڈ ریزن اور another ڈریگ کیا جائے گا، اور وہ نوبت آ جائے گی جب 4 مہینے رہ جائیں گے انتخابات کی ڈیٹ میں، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب 4 مہینے رہ جائیں تو پھر کوئی بائی الیکشن نہیں ہو سکتا. لیکن بخاری صاحب یہ تو آپ نے بڑی ڈراؤنی بات کر دی، یعنی اتنی دیر ہم اس مشکل کا اور اذیت کا شکار رہیں گے جو ہر دن ایک نئی چیز جو ہے اس کا آپ کریڈٹ جو ہے خان صاحب کو دیجئے، مجھے نہیں. یہ نہ میری دعا سے ہوا ہے، نہ میری کسی حرکت سے ہوا ہے، یہ سب کچھ خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور خان صاحب ہر روز ایک اور بدتر فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیے اسمبلیوں میں جب وہ بیٹھے تھے، حکومت ان کی تھی، قوت ان کے پاس تھی، اتھارٹی ان کے پاس تھی. کے پی کے میں 9 سال سے وہ بیٹھے تھے، کسی نے چیلنج نہیں کیا ان کو. کیا ہوا کے پی کے میں؟ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ ہے گورننس. تو یہ سب کچھ جو فیصلے ہیں ان کی کیپیسٹی کو، ان کی جورسڈکشن کو ریڈیوس کر رہے ہیں. صحیح.